بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج سے ہم نے ایک ہفتہ وار نیا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ظفر الحسن صاحب جو کہ فارمر جوائنٹ چیف اکانومسٹ ہیں, بہت اچھے رائٹر بھی ہیں. کسی زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بڑے اچھے آرٹیکل لکھا کرتے تھے, پھر سرکار میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے وہ لکھنے لکھانے کا کام میرے خیال میں پتہ نہیں, مجھے نہیں پتہ سر کیوں بند ہوا تھا, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ لکھتے بہت اچھا ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کا کولنگ پیریڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے, پچھلے سال یہ ریٹائر ہوئے تھے تو سال آپ کا گزر گیا ہے, تو آئیں ہمارے ساتھ ایک ویکلی جو ہے مکالمہ کرتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں, پاکستان کے سوشل ایشوز کے بارے میں, اور جو آپ کا جی چاہے اس کے بارے میں. تو سر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو مہتا صاحب. سر یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ نے کل مانیٹری پالیسی کمیٹی کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی سر. یہ جو پاکستان میں آئندہ آنے والا بجٹ ہے جو کہ پروبیبلی سر میرے خیال میں 1 جون کو پیش کیا جائے گا. جی ہاں, جون کے فرسٹ ویک میں. ابھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ سر 1 جون رکھی ہے, پھر شاید فرسٹ ویک کر دیں. مجھے یہ بتائیں سر کہ کیا یہ بجٹ جو ہے, اور آئی ایم ایف کی ٹیم بھی ایک مئی میں پاکستان آ رہی ہے, یہ جنگ کے دوران کا ایک بجٹ ہوگا؟ ہم کیا ذہن میں رکھ کے بجٹ میکنگ جو ہے وہ کریں گے, چونکہ بجٹ میکنگ کے پروسیس میں آپ خود بھی شریک رہے ہیں ماضی میں. ہاں بالکل, یہ واقعی ایک ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں, اور خاص طور پہ جو وار کا امپیکٹ ہے اور اس کے بڑے, کیونکہ دیکھیں ایک کل جیسے مانیٹری پالیسی 1% اگر بڑھی ہے, اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ نیکسٹ ٹائم یہ 1% سے زیادہ بڑھے گا, کیونکہ انفلیشن اب ڈبل ڈیجٹ کے دور میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں. تو فرسٹ پہ جو انفلیشن آئے گا وہ کلوز ٹو ڈبل ڈیجٹ ہوگا, اور اس کے بعد ہم یہ منتھ آن منتھ کی بات کر رہے ہیں سر؟ نہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایئر آن ایئر پچھلے سال کے مقابلے میں 10% ڈبل ڈیجٹ میں ہم ڈبل چلے ڈیجٹ جائیں میں, گے. اور اس کے بعد میں یہ تقریباً جون تک 13-14% اگر یہی سچویشن رہی تو آرام سے ہو جائے گا. تو یہ کہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوگا. پھر ایکسچینج ریٹ پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے, چونکہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس وقت وہ بھی 100 سے اوپر چلا گیا ہے. تو اس وقت پھر آئی ایم ایف کا پریشر بھی ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے. تو اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ کی اس وقت جو مارچ میں تو سرپلس آیا ہے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ سرپلس کا دور تقریباً اوور ہونے جا رہا ہے. اب یہ امپورٹ بڑھے گی, آئل پرائسز کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا دوبارہ, تو وہ آئل کا بوننزا اویلیبل نہیں ہوگا. پھر گروتھ کے جو ڈرائیورز ہیں, اس دفعہ جو بیس افیکٹ نے ہیلپ کیا ہے ایل ایس ایم کی گروتھ کو, تو پھر یہ وہ بھی مطلب شرنک کرتے جا رہے ہیں جو اپارچونیٹیز ہیں. تو پھر انسرٹنٹی, پھر ان امپلائمنٹ, پھر یہ جو گلف میں جو سچویشن اگر پرسسٹ کرتی ہے لانگر ڈیوریشن کے لیے, تو وہاں سے اگر لے آف ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک پریشر ریمیٹنسز پہ پڑے گا. تو نیچرلی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ پریشر بڑھیں گے. تو اس انوائرمنٹ میں واقعی بجٹ میکنگ اٹ سیلف بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگی, اور اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں ظاہر بجٹ میکنگ بھی مشکل ہوگی کہ ریونیو کے ذرائع ڈھونڈنا مشکل ہوگا, اور پھر ایکسپینڈیچر میں کہاں سے کٹ کریں. ہمارے ایکسپینڈیچر آلریڈی ریجڈ ہے, تو یہ ایک ٹف اس لحاظ سے گیم ہے. اچھا سر, اگر انفلیشن پہ آ جائیں, سب سے پہلے انفلیشن کے میجر ڈرائیورز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو سر مطلب ہے آف کورس فیول کی پرائسز ہیں, لیکن کیا صرف فیول کی پرائسز بھی ہیں؟ چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ فیول کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کی پرائسز بھی بڑھیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کی پرائسز بھی بڑھیں گی, شارٹیجز بھی شاید ہوں اور پرائسز بھی بڑھیں. اس کے نتیجے میں ایک اوور آل کموڈیٹیز کا بھی شاید ہم دوبارہ سے ایک سائیکل کے اندر یا سپر سائیکل کے اندر جاتے ہوئے دیکھیں. آپ میجر ڈرائیورز کیا کیا دیکھتے ہیں انفلیشن کے؟ انفلیشن میں ابھی تو آئل پرائسز تو ایک میجر ہے, لیکن ہمارے واقعی جو ہماری امپورٹڈ فیول بیسڈ جو ہے پاور اسٹیشنز ہیں, اور جو ڈومیسٹک انڈیجنس سورس ہمارا جو کہ گرو کیا ریسنٹ ایئرز میں سولر کا,
تو وہ بھی اب آہستہ آہستہ میرے خیال میں گورنمنٹ اس کو ڈسکریج کر رہی ہے. تو یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی بھی اب لائبلٹی بڑھتی جا رہی ہے جیسے جیسے لوگ نیشنل گرڈ سے نکل رہے ہیں. تو ان سچویشن میں میرے خیال میں انفلیشن پہ انرجی بڑا میجر ڈرائیور ہوگا کیونکہ پچھلے سال بڑا ریلیف ہمیں انرجی پہ ملا ہے. پلس انفلیشن میں اصل میں جو کیلکولیشنز ہیں وہ بھی اب جیسے ہمیں بتایا گیا تھا کہ جب یہ ری بیسنگ ہوئی تھی کہ تمام ٹیکسز وغیرہ شامل کر کے اینڈ کنزیومر کا جو ہے پر یونٹ کاسٹ لی جائے گی. لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں لی جا رہی کیونکہ میرا اپنا ایک بل آیا ہے اور وہ تقریباً 26 یونٹ کا یعنی 100 یونٹ سے نیچے جو لائف لائن کنزیومر ہیں میں جیسے اس کا ایوریج کرتا ہوں تو وہ کوئی 63 روپی پر یونٹ پڑتا ہے مجھے. 63 روپے پر ہاں یونٹ. تو مطلب 26 یونٹ کا بل جو ہے وہ کوئی 1600 آیا ہے. تو اب جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً اتنا ہی آتا ہے. لاسٹ ایئر کچھ 36 اسی بل کی جو ہے نا وہ بل تھا اور وہ 36 کا بل جو ہے اس وقت کوئی 600 کے قریب تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ 500%. تو انفلیشن کی کیلکولیشن بھی انرجی کے کافی ایشوز ہیں کہ وہ صرف نیپرا ڈیٹرمائنڈ ٹیرف لیتے ہیں. اب جیسے ایس پی آئی کا انہوں نے دیا ہوا ہے 14% سر. اب یہ 14% ہے وہ ہے کہ 7 روپے یونٹ لیا ہوا 100 یونٹ تک کا جو اس میں شمار کرتے ہیں. تو لاسٹ ایئر جو ہے نا وہ کیونکہ 6 روپے تھا تو انہوں نے صرف یہ کیلکولیشن کی ہے. ایک پریکٹیکل کرام میں جس کا بھی 100 یونٹ سے بل کم آیا ہے وہ اگر کیلکولیشن کریں تو کہیں زیادہ ہوگا. تو انفلیشن کی مطلب کیلکولیشن کے بھی ایشو ہے انرجی میں. اچھا سر ایک اور بات بتائیں, یہ جو پٹرولیم کا انہوں نے چینج کیا ہے فارمولا, اس کے بھی کوئی اثرات ہوں گے انفلیشن کے اوپر؟ یہ چینج کی کیا ہے؟ دیکھیے چینج اصل میں پہلے تو وہ کسی نے نوٹس اس لیے نہیں لیا تھا کہ اس وقت عربین جو گلف اور وہ تقریباً قریب سیل کرتے تھے تو جو کروڈ فارم میں اور ریفائن میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب جو ہے یہ فرق بڑھ گیا کہ جو ڈیزل ہم امپورٹ کر رہے تھے تو وہ ہم جو ڈومیسٹک کوئی 73% ہم یوز کرتے ہیں ڈیزل جو کہ ریفائن کر کے کرتے ہیں کروڈ کے فارم میں ہمارے پاس آتا ہے, اور جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے وہ کوئی بڑا تھوڑا سا 25-26% ہے. تو ہم نے سارے پہ ہی وہی کیلکولیشن لگائی ہوئی تھی تو امپورٹڈ والے. تو وہ اگر پہلے گیپ جو ہے نا وہ چونکہ کم تھا تو کسی نے محسوس نہیں کیا. لیکن اب چونکہ وہ ان کی پرائسز بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا تو اب یہ کہ گورنمنٹ میں شور مچا, بزنس ریکارڈر نے ایک پوری اسٹوری رن کی اور پھر تو اس کے بعد میں اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ورک آؤٹ کیا اور یہ اچھی چیز ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ گیپ پھر ریڈیوس ہوگا تو اتنا سگنیفیکنٹ فرق نہیں پڑے گا. لیکن وار کے دوران میں یہ فرق چونکہ ان کا ریفائنڈ کا اور کروڈ کا فرق زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ فرق تھا. تو وہ تقریباً 100 روپیز پر لیٹر سے اوپر کا جو ہے فرق پڑا ہے ڈیزل کی پرائسز میں. تو اب آنے والے دنوں میں شاید یہ اتنا فرق نہ رہے کیونکہ کروڈ اور ریفائن تقریباً. آپ کیا سمجھ رہے ہیں سر کہ فیول کی پرائسز مزید بڑھیں گی چونکہ آج بھی برنٹ کی پرائس پھر اوپر گئی ہے؟ ہاں وہ اس وجہ سے کہ اب جو انسرٹنٹی ہے تو انسرٹنٹی میں ایک چھوٹی سی ریومر جو ہے پرائسز کو اوپر لے جاتی ہے, پھر ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ بس کلوز ٹو ان میں سیٹلمنٹ آ گئے ہیں تو پھر وہ ایک دم نیچے چلی جاتی ہے. تو یہ ریومر بیسڈ ہے. تو ابھی اس کے بارے میں کوئی پروڈکشن کرنا بڑا ہی مشکل ہے کہ کبھی یہ اسی طرح آپ کو جو ہے نا وہ کبھی اوپر جائے گی کبھی نیچے آئے گی. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہیں گی. لیکن یہ کہ جب بھی یہ وار کی انسرٹینٹی ہے تو اس میں بھی انسرٹینٹی رہے گی. اچھا سر, گروتھ کا ہمارا ٹارگٹ تھا 4.2%. ابھی جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم لوور بینڈ کی طرف انہوں نے بات کی ہے. لیکن آج فائنانس منسٹر ایک تقریب میں تھے, ای یو کا جو بزنس فورم تھا وہاں پہ انہوں نے پھر 4 سے 4.2% کی بات کی. تو آپ کہاں پہ گروتھ کے نمبر کو دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ بات تو خیر فائنانس منسٹر کی ٹھیک ہے لیکن وہ 4% کے قریب ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لوور بیس کا امپیکٹ ہے. جیسے ایل ایس ایم پچھلے 2-3 سال سے نگیٹو چل رہا تھا تو اس کا انڈیکس کافی نیچے آیا ہوا تھا. اب تھوڑی سی گروتھ جو ہے جیسے کہ یہ آٹو موبیل اور یہ سیمنٹ ان پہ جو ہے ان کی گروتھ کی وجہ سے ہی ڈرائیو کر رہا ہے. تو بڑا وہ نیرولی بیسڈ ہے.
لیکن وہ گروتھ میں ہیلپ کر رہا ہے، 5-6% یہ گرو کر گیا. تو پھر دوسرا یہ کہ اس سال انہوں نے جیسے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں الیکٹریسٹی کا، تو اس میں بھی انہوں نے 1200 ارب روپے کا وہ جو ریٹائر کیا تھا وہ بھی ویلیو ایڈڈ میں شمار ہوگا، تو اس کی بھی گروتھ اچھی خاصی ہوگی. لیکن سر جو مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں خاص کر جو ویٹ کی ٹارگٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اور کوشچن مارک تھا بیسیکلی اس کے اوپر کہ شاید یہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو ویٹ ہے وہ اتنی شاید نہ ہو. نہیں دیکھیں، ابھی جیسے کہ سندھ میں ہمارے ہاں تقریباً وہاں پہ ہارویسٹنگ ہو چکی ہے، جی وہاں پہ فصل کا مطلب ٹھیک رہا ہے، پانی کی اویلیبلٹی ٹھیک تھی، موسم سپورٹیو تھا، تو کوئی ہیٹ ویو ایسی نہیں آئی، تو وہاں پہ تو ییلڈ اچھی ہے. ابھی یہ کہ پنجاب میں البتہ ایک تھوڑی سی انسرٹینٹی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اسٹیمیٹ اس وقت جو ایف سی اے کا ہے میرے خیال میں جہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی 29 ملین ٹن کے قریب جی ہو رہی ہے، جو کہ اچھی چیز ہے. اسی طرح رائس بھی کوئی 9 ملین ٹن کے قریب ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی، اس کے رائس کے بارے میں بھی بڑی پہلے یہ تھا کہ فلڈ چونکہ پنجاب کے رائس گروئنگ ایریا میں آیا تھا تو اس کے بارے میں انسرٹینٹی تھی. تو لیکن یہ کہ اب جو اطلاعات جو پنجاب سے اس کی بھی جو رائس کی بھی فائنل فگرز آئی ہیں وہ بھی 9 ملین ٹنز پلس ہے. ٹھیک تو ہے سر. پچھلی دفعہ بھی 9 ملین ٹن پلس تھیں. تو ایگریکلچر میں اب کراپس کے اتنے لاسز نہیں ہیں، تو اس میں بھی پازیٹیو، جیسے ابھی کوارٹرلی میں کوئی 1.5% دیا گیا تھا. لیکن کاٹن کا تو اچھا نہیں رہا سر. تو کاٹن، ہاں کاٹن تو پہلے کلوز ہو چکا، وہ ایک نیگیٹو ہے. تو یہ باقی یہ ہے کہ گریم اچھا ہوا ہے، پچھلی دفعہ چونکہ نیگیٹو تھا تو اس دفعہ گریم کی فصل بہتر ہوئی، کوئی 50% پلس گروتھ ہوا ہے. دالوں کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، گریم کی جو یہ ہمارا جو چنا ہے چنا، جی سر. تو اس کا گروتھ ہوئی ہے. تو مطلب یہ پلسز کی کیا سر؟ تو پلسز وغیرہ میں بھی یہ گریم ہے، یہ جو جی ہے وہ گروتھ ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ بڑی پیٹی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں چونکہ ہم گروتھ کی بات کر رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی بہتر ہے. تو اوور آل ایگریکلچر میں یہ ہے کہ کوئی جو ہمیں آج سے کوئی 6 مہینے پہلے تک ہم اس نیگیٹو گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اب یہ میرے خیال میں کہ تھوڑی پازیٹیو ہوگی، 1.5% کے قریب ہے اب. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ 4% کے لگ بھگ گروتھ کا نمبر پہنچ جائے گا؟ ہاں 4% پہنچ جائے گا. صرف ایک سروسز میں مسائل ہیں، اور صرف یہ کہ انڈسٹری اور ایگریکلچر جو کمیونٹی پروڈیوسنگ سیکٹر ہے اس کی گروتھ ملا کے یہ بہتر ہو جائے گی. تو 4% کے قریب کہیں. اچھا سر، تیسرا ٹاپک آ جاتا ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا. کرنٹ اکاؤنٹ کا آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ اس مہینے سے وہ نیگیٹو جو سرپلس تھا وہ شاید نیگیٹو کی ٹریجیکٹری کے اندر داخل ہو جائے. تو اس میں میجر کیا کیا ڈرائیورز آپ سمجھتے ہیں؟ اس میں دیکھیں سب سے بڑا تو یہ کہ امپورٹس، ابھی جو مارچ میں ہماری امپورٹ شرنک کیا، جو 5 بلین پلس ڈالر کی ہم امپورٹ کر رہے تھے، تو اس دفعہ وہ نیچے آئی ہے. وہ کوئی مطلب یہ 5 بلین ڈالر سے، تو وہ بھی جو کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس آیا ہے اس میں ایک رول تو اس کا ہے. 2 بلین ڈالر کی ریمیٹنس بڑی ہیں. تو 2 بلین جو ریمیٹنسز زیادہ ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس 9 منتھس میں، تو وہی سمجھو ایک فیکٹر ہے. اور اس نے بچا کے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وائڈن ہوا تھا اور اس کو کمپنسیٹ کیا ہے. پھر سروسز میں بھی اس دفعہ مارچ میں جو خاص طور پہ جو وار ریلیٹڈ سروسز ہمارے یہاں کچھ ٹریفک ڈائیورٹ ہوئی تھی یا کوئی، جی، تو اس میں بھی ہمارے ٹرانس شپمنٹ کے جو ہاں وہ جو ایکسپورٹ کی پروسیڈ شامل ہو کے اس دفعہ سروسز کی امپورٹ بھی مارچ میں اچھی آئی ہے. تو یہ ملا کے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا. لیکن یہ کہ پچھلے سال یہ جو کہ سرپلس 1.6 بلین ڈالر تھا، اس وقت تقریباً 8 ملین ڈالر کا سرپلس ہے. تو اوور آل اس سال میں تو میرے خیال میں نیگیٹو ہوگا. ہمارے جو مسائل کرنٹ اکاؤنٹ میں فائنانسنگ سائڈ پہ ہیں، فائنانسنگ پہ آپ دیتے ہیں ایف ڈی آئی بالکل کوئی 40% سے زیادہ نیگیٹو ہے. سر ویسے اس سال جو سب سے برا انڈیکیٹر ہوگا وہ تو انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف جی ڈی پی ہوگا. ہاں وہ انویسٹمنٹ کی سچویشن اوور آل جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے، اور وہ اب اس میں بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کی فارن انویسٹمنٹ ہے کو 50% سے زیادہ اگر نیگیٹو ہو جائے تو
تو یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے، آلدو یہ کوئی 15 to 20% ہے، 80% ہماری ڈومیسٹک ہے. تو ڈومیسٹک میں بھی کوئی انویسٹمنٹ کے ایسے کوئی پروڈکٹ ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو آئے ہیں، یا مطلب جو ہے نا. ویسے سر اس میں ایس آئی ایف سی کیا کر رہی ہے سر؟ ایس آئی ایف سی ابھی تک تو اس کے پوری نومن کلیچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اس نے مطلب کافی زیادہ وہ اب یہ ہے کہ ٹربل شوٹنگ کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی مسئلہ تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. کچھ بزنس سمپلیفیکیشن کے جیسے پروسیسز کو ری انجینئرنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اوور آل ہمارا جو انویسٹمنٹ کا ٹریڈیشنل ہمارے جو اسٹرکچرل پرابلم ہے وہ اتنے گہرے ہیں کہ وہ سال 2 سال میں حل ہونے والی ہی نہیں. اور اس میں مائنڈ سیٹ، خاص طور پہ بیوروکریٹک جو سیٹ اپ ہے، اس مائنڈ سیٹ کی بھی بہتری بڑی ضروری ہے. کوئی انویسٹر اس مائنڈ سیٹ میں رسک نہیں لیتا. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ انویسٹر کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا ایک کہیں نہ کہیں کہ ایلیمنٹ آف رسک موجود ہے. تو انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ اتنی ویسے شارٹ سر ٹرم میں نہیں ہوگا. کیا سلوک ہوتا رہا ہے سر؟ کوئی تھوڑی سی کوئی مثال بھی دے دیں. دیکھیں اب یہ اتنی بڑی آپ کے یہاں ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑی مثال ملک ریاض صاحب ہیں. اب یہ کہ ہیونگ سیٹ دے کہ اس نے کیا کیا اور کیسے مینیورنگ کی، سسٹم کو مینیپولیٹ کیا. اس نے ایک سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ میں ایک ڈیسنٹ لیونگ کا ایک ماڈل دیا، اور اس نے جس طرح بھی ہک اور کروک پورا سسٹم خاموش رہا، اس کو سپورٹ کرتا رہا. لیکن جب وہ امپائر بلڈ ہو گئی تو وہ امپائر کولیپس کر رہی ہے. آج کل چودھری مجید دوسرا نمبر ہے. تو اب یہ دیکھیں اس کا بھی آپ دیکھیں نا، جو فیز 2 ہے ان کا، ہاں وہ اس میں بھی بڑی افواہیں آ رہی ہیں. FH2. تو اب یہ کہ جو فیز 2 اس کا بھی جو ہے نا ایک پرابلمٹک ہے. تو مطلب یہ کہ انویسٹر سارے کے سارے، اور باقی جو ہے ہمارے انویسٹمنٹ کے اچھی ایکسپیرینسز جو ہے ابھی ریسنٹ ایئر میں کوئی 15-20 سال میں کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو اچھے ہوں. اور کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے، جیسے پی ٹی سی ایل کے $800 بلین آج تک بقایا ہیں تو بقایا ہیں. وہ سر $3.5 بلین تو لے لیے انہوں نے. ہاں وہ $8 ملین جو کہ ابھی تک $800 ملین ابھی تک نہیں ہے. ہمیں تو ویسے چاہیے کہ ہم سود سمیت اپنے ان سے کہیں کہ مہربانی کر کے واپس کریں. تو دیکھیں نا کئی 90s کی یہ ادھار ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا. سر مجھے یاد ہے ایک دفعہ 2015-16 میں یا 14-15 میں آپ بھی تھے منسٹری آف فائنانس میں، جب بڑے کلوز پہنچ گئے تھے ہاں پراپرٹیز کی اس کے اوپر. اس میں بلکہ گورنمنٹ نے خرچہ کر دیا تھا. گورنمنٹ نے ایک انسینٹیو دیا تھا پرائیویٹ کو. ان کا یہ تھا کہ یہ ان کے جو ٹائٹلز ہیں، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس نے ان کے آپریشن کے لیے دے دیے تھے پی ڈی سی ایل کے لیے، ٹائٹل کا کسی نے کیئر نہیں کیا پی ڈی سی ایل کے نام پہ ہیں نہیں ہیں. یہ پی ٹی سی ایل کی ڈیفیکٹو یہ جگہ موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ پراپرٹی نام جب تک نہیں ہوگا ہم یہ پیسے نہیں دیں گے. تو تقریباً 99 پراپرٹیز تھی پنجاب میں لوکیٹڈ تھی. تو پنجاب گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے گورنمنٹ نے کہا کہ 50% آف دا ویلیویشن کاسٹ وہ فیڈرل گورنمنٹ دے دے گی پروونس کو. اور وہ اپنی پراپرٹیز نام کر کے لے آئے، اور انہوں نے کہا یہ نام ہم نے کر دی 99 پراپرٹیز. اور اس کی ویلیویشن پہ کوئی میرے خیال 3.5 بلین روپیز جو ہے وہ منسٹری آف فائنانس نے پنجاب گورنمنٹ کو دے دی. اچھا وہ اپنی طرف سے دیتی ہیں اور $800 ملین ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ ہم نے خرچہ کر دیا. اچھا پھر سندھ کو پتہ چلا کہ اس طرح پیسے مل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بھی دام کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت انہوں نے موقف بدل لیا. پھر انہوں نے اطلاعات نے کہا کہ نہیں جی آپ یہ ہے کہ ہم پھر اس جگہ کو چاہے بیچیں، ہم جس طرح مرضی یوز کریں، وہ یوز بھی ہمارے ذمہ ہوگا. اچھا تو وہ میرے خیال میں وہاں پہ بات نہیں بنی، اور پھر سندھ کو پیسے نہیں ملے. اور لیکن پنجاب اپنے 3.5 بلین روپیز لے چکا ہے. وہ مطلب یہ سمجھ لیں گے اس وقت کے اگر ڈالر ریٹ پہ لگائیں، یہ 2010 کی بات ہے غالباً، تو اس وقت کے ڈالر ریٹ پہ کنورٹ کریں تو اچھی خاصی اماؤنٹ تھی. تو $800 بلین کا سگنیفیکینٹ ہم نے دے دیا. تو میں کہہ رہا ہوں کچھ انویسٹر کو ہم اس طرح فیور کرتے ہیں کہ اتنے سالوں سے وہ اونرشپ کنڈیشن تھی 26% شیئر، تو $2.5 بلین میں سے تقریباً انہوں نے 15% کے شیئر دے کے وہ آج بھی مالک بن کے بیٹھے ہیں پی ٹی سی. صحیح ہے. لیکن سر دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں، مجھے یاد ہے ایک چائنیز انویسٹر آیا تھا میرے خیال میں اسٹیل کے سیکٹر کے اندر. ہاں وہ رشکئی میں ان کے جو سینچری اسٹیل، انہوں نے بھی جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ ہم نے کمٹمنٹ کی، ان کی جو لینڈ ریکوائرمنٹ تھی اس سے کم دی تھی، کہ بعد میں کہا کہ جب آپ ایکسپینڈ کریں تو ہم سے لے لینا.
بعد میں میرے خیال میں اس کی کاسٹ میں ہم نے سگنیفیکنٹ انکریز کر دیا کہ یہ لینڈ اب اس کاسٹ پہ ملے گی. زمینیں کی قیمتیں تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں پاکستان تو میں. وہ میرے خیال میں, اور یہ بھی تھوڑی بہت نہیں تھی, 5-10%, وہ کئی گنا تھی, کچھ 7-8 ٹائمز ہائر کاسٹ پہ انہوں نے کہا لینی ہے تو لے لو. تو وہ کمیٹی شمیٹیز بھی بنی لیکن نکلا کچھ بھی نہیں اس میں ہاں سے. میرے خیال میں جو اس وقت پرائیویٹائزیشن منسٹر کی سربراہی میں ایک میٹنگ, پتہ نہیں پھر اس کا کیا بنا کچھ. ہاں وہ بھی خاموش ہو گئے, یہ پتہ نہیں انہوں نے لے لی زمین. لیکن بہرحال انویسٹرز کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں ہے. اچھا سر, آخر میں نہیں, اس کے علاوہ ایک اور آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں کہ جو گوادر میں ہم نے ایک فرٹیلائزر کمپنی کو لائسنس دے دیا. چائنیز کمپنی آئی, اس نے انویسٹمنٹ کر لی, اب وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے. ہم نے کہا جی فرٹیلائزر کو ایکسپورٹ الاؤڈ نہیں ہے. اب وہ کہتے پھر میں نے ادھر فری زون میں کہاں لگا لیا, گوادر میں نے کیوں لگا لیا پلانٹ. تو اب اس طرح کا تھا کہ اس نے یہ دیکھا کہ یہاں سمندر کے قریب ہے, یہیں سے میں شپ کروں گا اور فرٹیلائزر لے جاؤں گا بنا کے. اچھا جب وہ پلانٹ لگا رہا تھا اس ٹائم نہیں بتایا تھا ہم نے؟ نہیں, کچھ نہیں. اس میں پھر ٹیکسیشن کے جھگڑے ہیں اسی فری زون میں, کہ ہم نے کچھ کہا تھا کہ ٹیکسز سارے زیرو ہوں گے, وہ بعد میں کہا کہ نہیں یہ ٹیکس تو آپ کو دینا پڑے گا, یہ بھی دینا پڑے گا, یہ بھی دینا پڑے گا. تو یہ چلیں اب نیکسٹ. اب اچھا فزیکل فریم ورک پہ سر, اگلے مالی سال کے دوران آپ کے خیال میں سب سے مشکل کام یہی نہیں ہوگا سر کہ ہم نے ایکسپینڈیچرز تو ہمارے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے, اور وہ رجڈ بھی ہیں, کم کر بھی نہیں سکتے, لیکن ریونیوز کہاں سے آئیں گے سر؟ ریونیوز میں ابھی اصل میں دیکھیں نا, اسپیس وہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کی, کیونکہ ہمارا ریکارڈ یہ رہا ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آ گیا اس کو رگڑا لگا دو, اس پہ سپر ٹیکس بھی لگا دو, سب لگا دو. یہ تو پھر ایس آئی ایف سی کے وہ جنرل صاحب نے بھی اس کو کہا تھا, اس ٹیکسیشن اسٹیٹس پہ کون آئے گا. تو یہ ہے کہ یہ ٹیکسیشن خاص طور پہ جیسے سیلریڈ کلاس ہے جس میں آپ ہم سب شامل ہیں, تو نیکسٹ ایئر ابھی جیسے ریومر ہے کہ ہم پینشنر کو بھی شامل کر دیں گے. پینشنر کی باری ہے سر. وہ مطلب یہ ہے کہ ہم ٹیکس میں نئے ایونیوز تلاش کر رہے ہیں, تو ہم اس کی براڈننگ کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ نئے مطلب انہی سے کس طرح ہم جو ہمارے جال میں پھنسے ہوئے ہیں انہی کو ہم رگڑا لگاتے رہیں. لیکن یہ کہ ریونیو موبلائزیشن کے بغیر دیکھیں فیوچر نہیں ہے. ایکسپینڈیچر کا لوگ کہتے ہیں, لیکن دیکھیں ایکسپینڈیچر پاکستان کا اگر پرسنٹ آف جی ڈی پی میں دیکھیں, آج بھی تمام ڈیولپنگ کنٹریز جو ہمارے پیئرس کنٹریز ہیں ان سے کم ہے ہمارا ایکسپینڈیچر. اس کے باوجود چونکہ ہم اسپینڈ دیں گے, ایجوکیشن ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی, ہیلتھ ہم نے کر دی, تو ہم تو زیادہ تر تو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے. لیکن سر ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ جو رائٹ سائزنگ کی ایکسرسائز گورنمنٹ کر رہی ہے, دعوے تو یہ بہت کرتے ہیں لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ نہیں. دیکھیے رائٹ سائزنگ تقریباً ماضی میں پچھلے 20 سال میں دیکھیں 3-4 دفعہ کوشش ہو چکی ہے, لیکن اس میں سے کچھ واقعی ہی نہیں نکلنا. پینشن ریفارم پہ بھی ریزسٹنس آئی, اور وہ میرے خیال میں تھا بھی غلط. آپ نئی پینشن اسکیم لے کے آئیں, نئے امپلائیز پہ لے کے آئیں, ایگزسٹنگ جو ابھی ریٹائرمنٹ پہ 6 مہینے جس کے رہ گئے یا سال یا 2 سال رہ گئے ہیں, اس پہ آپ ڈنڈا لے کے انفورس کر دیں. تو جس نے 25-30 سال ایک سفر کیا ہے, جب وہ اینڈ پہ اس کو سامنے پروڈکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ایک دم آپ کہتے ہیں اب تو ہم نے رول آف دا گیم چینج کر دی, اس نے تو اپنی ساری زندگی دے دیا. صحیح ہے. تو مطلب یہ اس طرح کے اسٹوپڈ قسم کے نہ ہوں. تو آپ کو اب یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر میں جانا چاہیے ریشنلائزیشن پہ, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو اس وقت جتنے ڈویژن فیڈرل گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں, جو ڈیوالو کر چکے ہیں, وہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلتھ منسٹری کا یہاں پہ کیا کام ہے, یا ایجوکیشن منسٹری کا کیا کام ہے. یہ پہلے کیٹ بنائی تھی, تو کیٹ کی طرح جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے انسٹیٹیوشن وہاں ڈال دیں. تو کیٹ ٹائپ منسٹری کا نمبر پورے کرنے ہیں منسٹرز کے. تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نظریہ ضرورت ہر جگہ پہ آ جاتا ہے, تو وہ پھر آپ کو منسٹری ڈویژن زیادہ رکھنے, ان کے خرچے زیادہ ہوں گے. ہر ڈویژن کا سیکرٹری بھی چاہیے ہوگا آپ کو, منسٹر بھی چاہیے ہوگا, ان کے پروٹوکول بھی چاہیے ہوں گے. اور اب یہ میرے خیال میں جو پروٹوکولز ہیں نا, وہ بالکل جو سرکاری گاڑیاں اور یہ ساری بند کرنی چاہیے. یہ ابھی جیسے وابڈا کے انہوں نے آفیسرز کا کہا کہ آپ کی بجلی کے یونٹ مفت ختم کر دیں, تو باقی یہ ججز وغیرہ اور یہ سارے ہیں, تو ان کے کیوں نہیں ختم کریں. آپ ایک یونیفارم رول اپلائی کریں کہ نو فری الیکٹریسٹی, اور اپلائی کر دیں ساری جگہ پہ. آپ ایک رول بنائیں کہ سرکاری نو فری پیٹرول, نو فری کار. ہاں, یہ ایک رول بنا دیں.
آپ دیکھیں سرکاری ملازمین کو آپ مانیٹائزیشن دیتے ہیں تو پھر گاڑیاں ختم کریں، گاڑیوں کو تو ایکسکیوز ہی نہیں رہ گئے ہیں، تو ایکسکیوز آپ ختم کریں. ایک آدھی اگر آپ نے چھوٹی موٹی گاڑی جو ہے نا وہ رکھنی ہے ضرورت کی، وہ 2-4 سے زیادہ کسی منسٹری میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن سر مجھے بتائیں کون سا بیوروکریٹ ہے جو سرکاری گاڑی استعمال نہیں کر رہا؟ کوئی شریف ہوں گے، میں مانتا ہوں انہوں نے نہیں اپنی گاڑی رکھی ہوئی ہوگی. مطلب ورچوز اور لیک آف اپارچونیٹی تو وہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جن کو نہیں ملتی وہ بات الگ ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ جو چونکہ پھر پروجیکٹس کی فارم میں کسی نہ کسی میں جو ہے گاڑیوں کا ایبیوز ہوتا ہے، ہوگا تب جب آپ وے آؤٹ رکھیں گے. وے آؤٹ ہی ختم کر دیں تو پھر یہ ایبیوز بھی ختم ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ایکسپینڈیچر میں جو ایڈجسٹمنٹ کی گنجائشیں ہیں یہ والی ہیں، ان کا امپیکٹ میں بھی تھوڑا ہو، چند ویسے بلین سر ہو. یہ پیٹرول شٹرول کتنا جاتا ہے سر؟ میرے خیال میں اس میں جو ہے پیٹرول کے نام پہ ادھر ادھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ سگنیفیکنٹ سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم 100-150 بلین بھی ہو تو اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی، پھر اس کے سول بعد بیوروکریسی کی. سول بیوروکریسی کی. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو ہیں تو وہ آپ کے اس میں مطلب یہ کہ کارپوریشنیں، پروجیکٹس، یہ سب شامل کر کے بتا رہا ہوں. صحیح ہے. تو آپ اگر جو ہے یہ ایک سی ڈی ختم کر دیں، ایون کے پروجیکٹس میں بھی آپ کہیں کہ ہم مانیٹائزیشن دیں گے، نو آفیشیل وہیکل. اسی طرح مطلب ایک پالیسی بنائیں، اصول بنائیں، اس پہ عمل کروائیں، بجائے اس کے کہ ایکسیپشن دیں. جب ایکسیپشن ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہر بندہ ایکسیپشن لے جاتا ہے. ڈیفینیٹلی سر. سر تھینک یو ویری مچ. آج ہم نے بجٹ سے ریلیٹڈ پہلا پروگرام جو ہے وہ کیا ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے جو ہے وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم جو ظفر الحسن صاحب کی یہ گفتگو ہے اور یہ جو مکالمہ ہوا ہے ہمارے درمیان، اس کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. فار ٹائم بینگ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.